اب جن اداروں کو یہ کبھی ہاتھ نہیں لگا رہے ذرا ان کی وجہ سے، یہ جو فوجی ادارے ہیں جو بدترین حالات میں بھی منافع کماتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کماتے ہیں۔ 2005 میں انہوں نے کے الیکٹرکس بیچنے کے لیے جب نجی شعبے کا پلان تھا مشرف دور میں، آپ اس دور کی انویسٹمنٹ پلاننگ کی، ان کی بیلنس شیٹ اور چیزیں نکالے، انہوں نے منافع دکھایا عوام کو، جیسے ابھی پی آئی اے کی نجکاری کے وقت کیا۔ اصل واردات یہ ہے کہ حکومت اپنی طرف سے پیسے دے کے، مطلب 800 ارب کی جو انہوں نے کے الیکٹرک کو سبسڈی دی، جو کہ ایک نجی کمپنی منافع لے جاتی ہے جس کا بوجھ پھر عوام اٹھاتی ہے۔ پی آئی اے نے یہی کیا، سبسڈیاں نجی کمپنیاں جیسے فوجی فرٹلائزر ہے یا وہ ابھی جو عارف حبیب گروپ ہے، پیسہ تو وہ کمائیں گے، ٹیکسز میں آپ کو دینے ہو، چاہے پی آئی ہو، ڈسکوز ہو، گیس ہو، پاور سیکٹر، یہ سارے کا سارا۔ آپ نوبل ماہر معاشیات ہے جوزف سٹیگلس، اس کی کتاب ہے بڑی مشہور، جو کہ تیسری دنیا کی جلد بازی میں نجکاری یا اصلاحاتی ایجنڈے کے نام پہ، جہاں ریاست اداروں کو سستے داموں، مطلب کوڑیوں کے دام بھیجتی ہے، جس سے ریاست کمزور ہوتی ہے، قومی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اجارہ داری بڑھ جاتی ہے، پرائیویٹ ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں اور عوام مہنگی ترین سروسز لیتی ہے۔ آسٹریلیا میں اس لیے ایسا نہیں ہوا۔ کے الیکٹرک کی نجکاری جو ہے وہ دیکھیں، اس پورے نظام کو آپ سمجھنے کی کوشش، جیسے ملبس ایک نظام ہے، ریاست کے اندر ایک ریاست جو بظاہر آپ کو پتا ہے پرائیویٹ ریاست ہے، لیکن اصل ریاست وہی ہے، فوجی فاؤنڈیشن، ڈی ایچ اے، عسکری سیمنٹ ہے، عسکری بینک ہے، شاہین فاؤنڈیشن ہے۔ اچھا، شاہین فاؤنڈیشن پاک فضائیہ کا کمرشل گروپ ہے، فوجی فرٹلائزر جو وہ فوجی فاؤنڈیشن کا، اور فوجی فاؤنڈیشن کے اندر پھر فوجی سیمنٹ ہے، فوجی آئل ہے، گیس ایکسپلوریشن، یہ سارے ان کے ہیں۔ طاقتور ترین کارپوریٹ گروپ جسے عسکری بینک جیسے کمرشل بینک فوجی اداروں سے منسلک تمام بڑے اکاؤنٹس، دفاعی تنخواہیں، پینشن لیتا ہے۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اس کے بعد پھر ریئل اسٹیٹ، بینکنگ، کھاد، سیمنٹ، توانائی، یہ سارے ان کے منصوبے ہیں۔ اچھا، اب ان کے پاس رہ گئی تھی پی آئی اے، کچھ عرصے بعد آپ کو ریلوے اسی طرح جاتی نظر آئے گی، پھر اس کے بعد پی ٹی وی ہوگا۔ اب ان کی جو ترقی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خالص منافع تو نہیں ہے ان کے پاس، سارا ملک گھاٹے میں ہے، آپ نقصان میں ہے، دیوالیہ میں ہے، لیکن یہ کیسے منافع کماتے ہیں؟ کیونکہ ریاست نقصان سارا خود لے لیتی ہے، ٹیکس میں بھی، جرمانوں میں بھی اور قوانین میں بھی، ان کو دے دیتے ہیں نرمی۔ اب ان کے مقابلے میں کوئی سامنے آ بھی نہیں سکتا، کھاد میں بھی، سیمنٹ میں، ڈی ایچ اے ہاؤسنگ میں دیکھ لیں، بیریا ٹاؤن ان کے مقابلے میں تھا، کیا حال کیا اس کا۔ ریئل اسٹیٹ کے نام پہ یہ ریاست سے جو زمین لیتے ہیں وہ قیمت نہ ہونے کے برابر، پھر اس زمین کو یہ مارکیٹ ریٹ پر بیچتے ہیں، یعنی قانون سے انہیں عملی طور پر مکمل استثنا، ایف بی آر، نیب، عدالتیں، ریگولیٹری ان کو نہیں پوچھتے، احتساب ان کا نہیں ہو سکتا، آڈٹ بڑا محدود ہے۔ اب ان میں اضافہ مارکیٹ میں ہوگا یا نہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حکومت کو اگر نقصان ہوا تو حکومت کو، فائدہ ہوا تو ان کو، تو معیشت اور ملک کی تباہ و برباد۔ اب دنیا کے بڑے بڑے ممالک دیکھیں، وہاں فوج کو کاروبار کی اجازت نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں کاروبار سے دور رکھتے ہیں، صرف ملک کی دفاع پر۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، آسٹریلیا، سب کا بجٹ پارلیمنٹ سے آتا ہے، پالیسی سیاستدان بناتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مصر، میانمار دیکھیں یا ماضی کا سوویت یونین دیکھیں، جہاں فوج نے طاقتور ہونے کے لیے کاروبار جو ہے معیشت کو لیا، وہ جمہوریت بھی فارغ، معیشت بھی فارغ، عوام مہنگائی، بے روزگاری اور تباہی پھر گئی۔ اب یہاں 7 لاکھ کی فوج جس میں حاضر سروس ہیں اور 30 لاکھ جو ریٹائرڈ فوجی اور پینشن ہے، خاندان سارا ملائے تو 1 کروڑ لوگ بنتے ہیں۔ اب 24 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ لوگوں کے لیے سب کچھ، اور 23 کروڑ لوگوں کے لیے فارم 47 کی بنائی ہوئی کرپشن کی بنیاد پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹچے اکٹھے کی، ان کی ذمہ داری، یعنی لوٹ مال میں اب دنیا بھر کے جو 5 بر اعظموں میں جائیداد دیکھیں تو انہی کی ہیں۔ اب یہ فوج سے ظاہر سوال نہیں پوچھ سکتے، فوج ان سے نہیں پوچھ سکتی، تو یہ ساری تباہی و بربادی کیسے ملک کی چلتی ہے۔ اب اس میں پاکستان کے ہر ادارے میں آپ کو اسی لیے ریٹائرڈ یا حاضر سروس نظر آتے ہیں، چاہے امن و امان ہو، معیشت ہو، سرحدوں کی حفاظت ہو، داخلی امور ہوں، خارجی امور، ہر جگہ آپ کو ان کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کا نتیجہ دہشت گردی میں پاکستان نمبر 1، معیشت ہماری تباہ و برباد، کرپشن میں ہم سب سے اوپر، دنیا میں آپ دیکھ لیں اسمگلنگ ہو، چاہے بلوچستان میں ہو یا افیم کی کاشت ہو، ایران کا تیل ہو، اس میں ہم آگے، اور معاشی تباہی و بربادی میں جو مہنگائی میں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں، بے روزگاری میں آپ دیکھ لیں، عدلیہ کے حالات آپ دیکھ لیں، یہ سب کچھ کنٹرول کر کے الیکشن، منتخب حکومتیں، ادارے، اس کے بعد یہ کیا بات کرتے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ چیز سب کو سمجھنی ہے۔ ابھی جو کور کمانڈر کانفرنس میں کہا نا، قومی یکجہتی، قومی سلامتی اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والے سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ سوچیں نقصان کون پہنچا رہا ہے، فائدہ کون؟ آپ دیکھیں، یہ میں نے سارا آپ کو بتایا، قومی سلامتی، قومی یکجہتی کو کیسے نقصان پہنچایا۔ یہ عمران خان پہ اگر الزام لگائیں تو عمران خان تو 2 سال سے بے گناہ جیل میں ہے، ان کی تو آواز اور تصویر بھی بین ہے، ان کی تو ملاقاتیں بھی بند ہیں، ان کی تو ڈاکٹروں تک رسائی بھی نہیں ہے، ان کی تو بیٹوں سے بات تک نہیں ہونے دیتے۔
مطلب ظلم تو عمران خان پہ ہوا نا، جس کی آپ نے حکومت گرائی، عوام کا مینڈیٹ چھینا، اس کا اقتدار چھینا، اس کی پارٹی پر پابندی لگائی، اس کے لوگوں کو نااہل کیا، سزائیں دی، جیلوں میں ڈالا، جس پر آپ کو اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی پر اتنا ظلم کہ 15 کلو اس کا وزن گر گیا. گرمی میں، سردی میں اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، آلودہ خوراک، گندا پانی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، حشرات الارض اور چوہے آپ چھوڑ رہے ہیں اس کے اوپر، اور پھر آپ کہیں غداری، انتشاری، فسادی، بدیانت، یہودی، طالبان، یہ سب کچھ وہ ہے. عمران خان نے تو کبھی آج تک نہیں کہا کہ خیبر پختونخوا کو الگ کر دوں گا یا کوئی مسلح جدوجہد شروع کریں یا کوئی لڑائی جھگڑا. وہ تو کہتا ہے پرامن احتجاج کرنا ہے یا مذاکرات کی بات